نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ دو تین چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے اہم مسئلے ہیں، حدیث کی روشنی میں ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں جو ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ پہلی جو حدیث یہ ہے کہ کوئی بھی جو محفل ہو یا کوئی مجلس ہو اس میں جو اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جائے شخص، اس کا کیا گناہ اور کیا وبال ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے 4855 اور مسند احمد میں 515، اور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی لوگ بغیر مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے، جو بھی لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے تو وہ مجلس جو ہے وہ مجلس ان کے لیے ایسی ہوگی بدبودار جیسے مرے ہوئے گدھے کی لاش۔ آپ الفاظ پہ غور کر لیں، شاید آپ کو یہ حدیث پہلے نہ سنیے، میں دوبارہ نمبر بتا دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 4855 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، جو بھی لوگ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کیے بغیر کھڑے ہو گئے تو وہ مجلس ان کے لیے بدبو میں مرے ہوئے گدھے کی لاش کی طرح ہوگی، اور وہ مجلس قیامت والے دن ان کے لیے حسرت کا مقام ہوگی۔ تو کسی بھی مجلس میں یا محفل میں ہم بیٹھے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے دنیاوی باتیں بھی کرنی ہے، کاروباری بھی کرنی ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر بھی ضرور کریں۔ کم از کم اٹھتے وقت ہی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کر لیا کریں۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے 4851 اور بخاری شریف میں 26290، ترمذی شریف میں 2825، سنن ابن ماجہ میں 3775، اور یہ سنن نسائی میں 2184، یعنی سیاست تک ہر حدیث میں یہ کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور راوی ہیں اس کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں تین شخص بیٹھے ہوں یا سفر کر رہے ہوں تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کے کانا پھوسی نہ کریں۔ ہماری یہ بھی بہت بری عادت ہے کہ کسی محفل میں بیٹھے ہوں یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آہستہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے دوسرے کو رنج اور غم ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے بارے میں یہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے یا میری کوئی بات کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا اہم بات ہے کہ میں اتنا غیر اہم ہوں کہ مجھے اس اپنی گفتگو میں شامل نہیں کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کے کانا پھوسی نہ کریں کیونکہ اس کو رنج اور الم ہوگا۔ ایک اور بہت مسئلہ اہم ہے، وہ ہے ہم نا علمی کی وجہ سے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ مشاہدے میں چیز دیکھنے میں آئی ہے، پرسنلی طور پہ بھی مجھے دیکھنے میں ملی ہے کہ ہم لوگ اپنی شادی بیاہ میں غیر مسلموں کو بلاتے ہیں، خاص طور پہ قادیانی ہوئے جو کہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو ذرا سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن ابی داؤد میں 4832 حدیث نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں 2395۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار کے سوا کوئی اور نہ کھائے۔ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ لوگ اپنے شادی بیاہ میں یا دوسرے تعلقات میں غیر مسلموں کو بلاتے ہیں، قادیانیوں کو بلاتے ہیں، اور ان کے جنازے میں بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اگر ہم پڑھ لیں تو پھر شاید ہم جانا ہٹ جائیں۔
سورہ توبہ آیت نمبر 34 پڑھے اس کا ترجمہ ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی نہیں مانتا اس کے جنازے کے بارے میں جانے پہ کیا حکم ہے اس کا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے گناہ ہم کر رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے، کیونکہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد میں 4833 اس کا نمبر ہے، اور ترمذی شریف میں 2387۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بھی بڑی سمجھ کے سننے والی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ ہماری دوستیاں اللہ معاف کرے، آج کل اگر کسی غیر مسلم کے پاس پیسے ہیں 4 یا کوئی عہدہ ہے یا کوئی چودھری ٹائپ بندہ ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غیر مسلم ہے، ہم اس کے ساتھ پورا تعلق نبھاتے ہیں۔ یہ ہر معاشرے کا اور ہمارے معاشرے کا یہ زیادہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے دین کے عزت اور وقار کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں میں نے کئی دفعہ خود دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم بڑے روابط رکھتے ہیں، خاص طور پہ قادیانیوں کے خلاف۔ وہ اس طرح دھوکے سے ہمیں اپنے جال میں پھنساتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ لیکن حدیثیں آپ کو میں نے سنا دی ہیں، اب حجت جو وہ پوری ہو چکی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں اور ساتھ حدیث کی کتاب کا نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید کسی نے یہ حدیثیں پہلے نہ سنی ہوں اور ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، ہمیں تو کبھی یہ پہلے سنی نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کھولیں ذرا حدیث کی کتابیں اور دیکھیں کہ وہاں حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نمبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، انشاءاللہ روایت وہی ہوگی، روایت میں فرق نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ اس موضوع سے تو نہیں ہے لیکن ویسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آدمی یا تو پورا دھوپ میں بیٹھے یا پورا چھاؤں میں۔ ہماری عادت ہے کہ جب سردی زیادہ ہو یا گرمی ہو تو ہم آدھی چارپائی دھوپ میں بچھا لیتے ہیں اور آدھی چھاؤں میں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابی داؤد میں 4821 حدیث نمبر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دھوپ میں بیٹھے ہوں یا سائے میں بیٹھے ہوں اور کوئی ایک چیز سمٹ جائے یعنی کم ہو جائے تو تم آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں نہ بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ، یا تو پورا دھوپ میں بیٹھ جاؤ یا پورا سائے میں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آدھا جسم دھوپ میں ہو اور آدھا چھاؤں میں، یہ اس سے تکلیف آنے کا یا دکھ آنے کا اندیشہ ہے۔ اور ایک اور بہت اہم حدیث ہے، مجھے یہ بڑی پیاری حدیث لگتی ہے، ساری حدیثیں ماشاءاللہ پیاری ہیں، کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو تنگیاں دیتے ہیں، لوگوں کو دین تنگ کر کے بتاتے ہیں۔ دین مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کا مطالعہ نہیں کیا تو سمجھتے ہیں کہ دین پتہ نہیں کتنا مشکل ہے۔ یہ حدیث ذرا سماعت کر لیں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے 1832 سنن ابی داؤد میں ہے 4835۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کسی کام سے بھیجتے یا کسی قبیلے کی طرف بھیجتے تو آپ نصیحت یہ کرتے تھے کہ خوشخبری دینا، نفرت نہ پھیلانا، آسانیاں پیدا کرنا، تنگی اور دشواری نہ دینا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں آپ نے مختصر بات کی ہے لیکن کتنا بڑا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ ہم تو لوگوں کو تکلیفیں دینے کے سوا کو کام کرتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو بڑا مشکل بنا کے ہم دین پیش کرتے ہیں، اور خوشخبری دینا تو شاید ہم بھول ہی چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہدایت فرمائے۔ تو یہ جو 2-3 مسئلے تھے، ایک تو مجلس میں جب بیٹھیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں، اور مجلس میں شادہ ہو کے بیٹھیں، اور اگر کوئی شخص مجلس سے اٹھ کے گیا ہے تو یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر واپس آئے تو اپنی جگہ پہ وہ زیادہ بیٹھنے کا حقدار ہے، یہ نہیں کہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوست کافر کو نہیں بنانا چاہیے، مومن کو دوست بنانا چاہیے، کافروں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ میں حدیث کی آپ کو بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کو کھولیں، مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، اپنے گھر میں لا کے رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم لا علمی میں کون سے گناہ کے کام کر رہے ہیں۔
اگر ہم یہ مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہی حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، بڑی دفعہ میں نے بیان کر چکا ہوں، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے 3661، اور بخاری شریف میں ہے 2942۔ دو مختلف صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کرے ہمارا کوئی بیان سن کے کوئی کافروں سے اگر دوستی کرتا تو چھوڑ دے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھنی شروع کر دے، کسی نے داڑھی نہیں رکھی، مسلمان مرد نے داڑھی رکھنا شروع کر دے، کوئی عورت پردے کا اہتمام کرنا شروع کر دے، کوئی اور بھی اگر اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے، کسی برائی میں مبتلا ہے، کوئی چغلی میں، غیبت میں، شراب میں، کوئی اس طرح کے معاملات ہے، ظلم کر رہا ہے کسی پہ، اللہ کرے کوئی بیان سنے اور دل نرم ہو جائے تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔